اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. یہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل ہوا کہ جس کے اندر واضح دلائل ہیں حق اور باطل کی پہچان کے. محترم بھائیوں، رمضان المبارک کی آمد ہے. شاید آج رات مغرب سے رمضان شروع ہو جائے اور شاید کہ کل مغرب سے رمضان شروع ہو جائے. محترم بھائیوں، یہ جو مہینہ رمضان المبارک کا آنے والا ہے یہ باقی 11 مہینوں کی مانند مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص انعام ہے ہم پر یہ مہینہ. اور اس مہینے کے اندر رب کو راضی کرنا باقی مہینوں کی بنسبت زیادہ آسان ہے. اس ماہ مقدس میں اپنے گناہوں کی معافی تلافی کروانا باقی مہینوں کی بنسبت زیادہ آسان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینہ کے آغاز پر آپ نے کبھی صحابہ کرام کو مبارکباد نہیں دی، لیکن جب یہ ماہ مقدس آتا صحابہ کرام کو اکٹھا کیا جاتا، رسول کریم انہیں کہتے: اتاکم رمضان شہر مبارک، اے میرے صحابہ رمضان آ گیا ہے، بابرکت مہینہ آ گیا ہے. حالانکہ اللہ کی برکتیں تو باقی مہینوں کے اندر بھی اترتی ہیں، لیکن اس مہینے کے اندر جو برکتوں کا نزول ہے نا ان کی شان ہی نرالی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متنبہ کرتے صحابہ کو: اے میرے پیارے صحابہ یہ برکتوں والا مہینہ آ گیا ہے، اس میں غفلت کا شکار نہ ہو جانا. محترم بھائیوں، یہ رمضان المبارک آپ کو نیکیوں میں کس قدر آگے لے جا سکتا ہے اور آپ کا مرتبہ کس قدر بلند ہو سکتا ہے اس مہینے سے اگر آپ صحیح معنوں میں فائدہ اٹھا لیتے ہیں، تو اس حدیث کو ذرا غور سے سنیں کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ 2 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دونوں نے اسلام قبول کیا اور ان میں سے ایک بہت زیادہ عبادت کرنے والا تھا تو وہ میدان جہاد میں شہید ہو گیا،
دوسرا اتنی زیادہ عبادت کرنے والا نہیں تھا لیکن عبادت کرتا تھا، فرائض پڑھتا تھا۔ دوسرا اس سے 1 سال بعد فوت ہوا۔ پہلا بندہ بہت عبادت کرنے والا بھی تھا اور میدان جہاد میں شہادت کی موت اسے ملی، اور دوسرا بندہ 1 سال بعد وہ فوت ہوا۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ ان 2 بندوں میں سے جو بندہ بعد میں فوت ہوا ہے نا، جو بہت زیادہ عبادت کرنے والا بھی نہ تھا اور شہادت والی موت بھی نہیں ملی تھی، عام موت فوت ہوا تھا، وہ جنت میں شہید بندے سے پہلے داخل ہو رہا ہے۔ تو جب میں نے یہ خواب لوگوں کو سنایا تو لوگوں نے اس پر تعجب کا اظہار کیا کہ وہ پہلا صحابی تو بڑا عبادت گزار بھی تھا اور اللہ کی راہ میں شہید بھی ہوا، تو اس سے پہلے یہ دوسرا بندہ کیوں جنت میں داخل ہو گیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیرت کیوں کرتے ہو، الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ، یہ جو بندہ پہلے جنت میں گیا ہے کیا یہ وہ اس شہید کے بعد 1 سال تک زندہ نہیں رہا؟ فأدرک رمضان فصامہ، کہ اس نے رمضان کو نہیں پایا تھا اور اس کے روزے نہیں رکھے تھے اس نے، وصلی کذا وکذا سجدۃ فی السنہ، اور اس نے سال میں نمازیں نہیں پڑھی تھی، فلما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، بس اسی وجہ سے شہید کے اور 1 سال بعد فوت ہونے والے عام بندے کے درمیان زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ صرف نمازیں نہیں، فرمایا اس بندے نے اس شہید کے بعد 1 سال رمضان کو پا لیا۔ ایک رمضان بندے کو شہید بندے سے اتنا اوپر لے گیا جتنا زمین آسمان کا فاصلہ ہے۔ یہ رمضان کوئی عام مہینہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں درجات میں جس قدر تیزی کے ساتھ بلندی اس ماہ مقدس میں ہوتی ہے نا، کسی اور مہینے میں اتنی تیزی کے ساتھ بندہ اللہ کے ہاں درجات کو نہیں پا سکتا۔ محترم بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کے لیے اس لیے بھی اہمیت کا حامل مہینہ ہے کہ ہماری رہنمائی کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی قرآن مجید، اللہ تعالیٰ نے وہ اسی مہینے کے اندر نازل فرمائی، اور پھر اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی وہ بھی اسی ماہ مقدس کے اندر ہی نازل ہوئی۔ محترم بھائیو، تورات کے بارے میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 7 رمضان کو، انجیل 13 رمضان کو، زبور 19 رمضان کو نازل ہوئی، اور جو حضرت ابراہیم پر صحیفے نازل ہوئے ہیں وہ رمضان کی پہلی رات کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ یعنی اس مہینے میں کوئی خاص بات ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینوں کو چنا ہے نا اپنی کتابوں کو، اپنی پیغام کو اتارنے کے لیے اس کا چناؤ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ کا نا ایک طریقہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ جب بندے کو کوئی اس طرح کا موقع فراہم کرتے ہیں نا عبادت والا، اس موقع کے ساتھ اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نا جمعے کا دن عیسائیوں پر پیش کیا، یہودیوں پر پیش کیا، انہوں نے جمعے کے دن کو نہ لیا عبادت کے لیے، انہوں نے ہفتے کا دن اسے سلیکٹ کر لیا کہ ہفتے والے دن ہم جس طرح ہم جمعہ والی عبادت کرتے ہیں، انہوں نے ہفتے کے دن کو سلیکٹ کیا۔ اب ہفتے کا دن تھا ان کی عبادت کے لیے، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا۔ ہفتے کے دن کی ظاہر بات ہے ان کے ہاں ایک خاص اہمیت ہے، جس طرح جمعے کے دن کی ہمارے ہاں ہے۔ اب جمعے کے دن کی کیا فضیلت ہے کہ بندہ گھر سے چلتا ہے، پیدل آتا ہے نماز جمعہ کے لیے، 1 قدم پر 1 سال کے قیام کا اجر ہے، دوسرے قدم پر 1 سال کے روزوں کا اجر ہے، اتنا بڑا اجر ہے اس دن۔ اور اسی طرح ہفتے والے دن اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر رکھا تھا یہودیوں کے لیے۔ اب عبادت کا دن تھا، اللہ نے 7 آزمایا، کہا عبادت کرنی ہے تجارت نہیں، اور عبادت کرنی ہے شکار نہیں کرنا، اور ہفتے والے دن ہی نا مچھلیاں زیادہ بھیج دی آزمانے کے لیے کہ اب میرے بندوں کا عمل کیا ہوگا، کیا وہ ان زیادہ مچھلیوں کو دیکھ کر بہک جاتے ہیں یا میری عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ مچھلیوں کے ذریعے انہیں دنیا کا کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے گا، عبادت کریں گے تو دنیا بھی دوں گا آخرت بھی دوں گا۔ تو وہ بندے امتحان میں فیل ہو گئے، انہوں نے دنیا کو ترجیح دی، وقتی بھوک مٹانے کے لیے شکار کیا اور اللہ کی عبادت سے غافل ہو گئے۔ اللہ نے یہ موقع ہمیں دیا، اللہ نے ہمیں رمضان دے دیا، رمضان میں عبادت کے مواقع مہیا کر دیے، نیکیوں کا اجر بہت زیادہ بڑھا دیا۔
اب اس کے اندر جو عمرہ ہے اسے حج کے برابر کر دیا، ماحول بنا دیا، جہنم کے دروازے بند کر دیے اور جنت کے دروازے کھول دیے، اور اپنے بندوں پہ مہربان ہو گیا، نمازی پڑھنا ان کے لیے آسان کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے تجارت کو اس مہینے میں بڑھا دیا۔ اب یہ جو تجارت ہے نا اس مہینے میں، یہ گویا مچھلیاں ہیں جو سمندر میں بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے بھیجی تھی۔ وہ ہفتے والے دن ان کا امتحان تھا، اس مہینے کے اندر تجارت ہمارا امتحان ہے، حرام نہیں ہے، لیکن تجارت کے ذریعے اللہ کی عبادت سے غفلت، یہ امتحان ہے ہمارا۔ یہ مہینہ آیا ہے نا، شوق سبھی مسلمانوں کو بڑا ہے، اس مہینے کا چاہ بھی بڑا ہے، شوق کریں گے بھی، لیکن کتنے دن؟ ہفتہ 10 دن بس، اس کے بعد 20 دن، اور آخری اشرا جو کہ بڑی اہمیت اور فضیلت والا ہے، ہم بھول جائیں گے، اپنے کاروبار کے اندر مشغول ہو جائیں گے، اپنی مصروفیات کے اندر مشغول ہو جائیں گے۔ تو محترم بھائیوں، یہ جو اللہ نے مہینہ دیا ہے نا، اس مہینے کو ضائع نہیں کرنا ہم نے۔ یہ جو اللہ مواقع دیتا ہے نا، ہو سکتا ہے کہ یہ موقع ہمارا آخری ہو اور آئندہ سال ہمیں نہ ملے، اگر ہم نے ضائع کر دیا تو کہیں ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں جو قیامت والے دن یہ کہیں، او تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، کہ ہائے کاش میں نے اللہ کے معاملے میں بے توجہی نہ کی ہوتی، توجہ کی ہوتی اللہ کے معاملے میں۔ یا بندہ یہ کہے، اللہ لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، اللہ ایک دفعہ ہی لٹا دے، کاش ایک دفعہ مجھے لٹا دے، میں یہ دوبارہ نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں گا، موقع نہیں گواؤں گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع مہیا کر دیا ہے، تقریباً آج شروع ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کو اور آئندہ بھی ہمیں اس کا موقع دے، اس میں اپنی عبادت کرنے کا۔ تو ہمیں آج یہ چناؤ کرنا ہے کہ کیا ہم قیامت والے دن افسوس کرنے والوں میں سے ہونا چاہتے ہیں، یا قیامت والے دن ان لوگوں میں سے ہونا چاہتے ہیں کہ جو کھڑے ہوں گے، انہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ان کا وکیل رب کے دربار میں موجود ہوگا اور وہ روزہ ہوگا۔ ایک طرف تو وہ لوگ ہوں گے نا، وکیل ہی کوئی نہیں، کہیں گے کاش لو ان لی کرۃ، ہائے کاش دوبارہ لوٹنا ہو زمین پر تو ہم بھی نیک بن جائیں۔ ایک طرف یہ لوگ ہیں، دوسری طرف وہ عظیم الشان لوگ ہوں گے، وہ کھڑے خاموش ہیں، روزہ آ کے کہہ رہے ہیں اللہ یہ مجھے رکھتا تھا، اس نے میری قدر کی تھی، اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں۔ عبادات آپ کی وکیل بن جائیں گی، قرآن مجید کا تلاوت کرنا یہ آپ کا وکیل بن جائے گا۔ قرآن، اللہ رمضان کا مہینہ آیا تھا، اس نے مجھے بہت پڑھا تھا، اللہ تو نے ان پہ روزوں کو فرض کیا تھا، انہوں نے رکھے تھے، روزہ بھی رب کے دربار میں وکیل بن کے کھڑا ہے، قرآن بھی وکیل بن کے کھڑا ہے، اور آپ کی سفارشیں ہو رہی ہیں۔ اور اگر اس ماہ مقدس کو ضائع کر دیا تو ہوگا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل امین آئے، ممبر پر تشریف لائے، آپ نے آمین 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 کہا، صحابہ نے پوچھا پہلی دفعہ یہ عمل کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ آپ فرمایا جبریل امین نے یہ دعا کی ہے، میں نے آمین کی ہے، آمین کہی ہے کہ من ادرک رمضان فلن یغفر له فمات فدخل النار فابعده اللہ قل آمین فقلت آمین۔ فرمایا جو بندہ رمضان کو پالے پھر اپنی بخشش نہ کروا سکے، گویا اس رمضان کی اس نے قدر نہیں کی، نہ قدرہ بندہ تھا، مر گیا اسی حالت پر، جہنم میں داخل ہو، اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ آپ آمین کہیے، رسول کریم نے آمین کہا۔ اور اس حدیث کے دوسرے لفظ کے اندر یہ لفظ ہے شقی عبد، ایسا بندہ بڑا ہی بدبخت ہے۔ اور ایک روایت میں رسول کریم نے یہ لفظ کہے راغب انف امرئ، ایسے بندے کا ناک خاک آلود ہو جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے قدر نہ اس کی پائی اور گناہ معاف نہ کروا سکا۔ اور ایک روایت میں رسول کریم نے یہ فرمایا بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له، ایسا بندہ رب کی رحمت سے دور ہو، ایسے بندے کے لیے دوری ہو جو رمضان کا مہینہ پالے پھر اپنے گناہ نہ معاف کروا سکے۔ ایک طرف یہ بندہ ہے رسول کریم جس کے لیے بد دعائیں کر رہے ہیں، جبریل امین جس کے لیے بد دعائیں کر رہے ہیں، اور ایک طرف وہ بندہ ہے کہ جس کے لیے روزہ سفارشیں کر رہا ہے۔ آج ہمیں یہ چناؤ کرنا ہے، ہم نے کس طرف کھڑے ہونا ہے قیامت والے دن؟ اس طرف کھڑے ہونا ہے کہ روزہ ہمارے لیے سفارش کرے، یا اس طرف کھڑے ہونا ہے کہ رب رحمت کی نظر سے دیکھے ہی نہ ہماری طرف اور ہم جہنم میں داخل ہو جائیں؟ تو محترم بھائیوں، یہ کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے کہ اس کے اندر عبادت کر لو تو ٹھیک ہے، یہ کوئی مستحب چیز نہیں ہے۔ رمضان مجھے فرض ہے،
عبادت نہ کرو گے، رمضان کے روزے نہ رکھو گے، اللہ کے ہاں مجرم بن جاؤ گے۔ اور اس مہینے کے اندر بخشش کروانا بھی فرض ہے، بخشش کی کوشش کرنا، رب کو منانا یہ فرض ہے۔ اگر اس مہینے میں رب سے اپنے گناہوں کی بخشش کروانا فرض نہ ہوتا تو رسول کریم بد دعا نہ دیتے یہ والی، جس نے رمضان پایا اور بخشش نہ کروا سکا، مر گیا، جہنم میں جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ مستحب کام پہ تو بد دعا نہیں نہ ہوتی۔ کوئی بندہ نفل نہیں پڑھتا، سنتے نہیں پڑھتا، تو کیا اس کے لیے بد دعا ہے؟ بد دعا تو نفل پر نہیں ہوتی۔ یعنی اس مہینے کے اندر بخشش کروانا یہ آپ پر لازم ہے۔ اللہ نے موقع دیا ہے آپ کو، اللہ نے رحمت کے دروازے کھولے ہیں۔ اذا کان رمضان فتحت ابواب الرحمہ، رمضان آتا ہے رب رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ رب کہتا ہے آؤ میں منتظر ہوں تمہارا، تم مجھ سے معافی مانگو، میں معاف کرنے پر تیار ہوں۔ اب دیر آپ کی طرف سے ہے، گویا یہ اللہ کی پکار کی ناقدری ہوگی کہ بندہ اس مہینے کے اندر رب کے دربار میں رہا۔ محترم بھائیوں، یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ جب اس کا آغاز ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كانت اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے نا، صفدت الشیاطین ومرضت الجن، اللہ تعالیٰ سر کے شیاطین اور جنوں کو جکڑ دیتے ہیں۔ وغلقت ابواب النار فلم یغلق منها باب فلم یفتح منها باب، اللہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا ان دروازوں میں سے۔ وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازوں کو اللہ کھول دیتے ہیں۔ فلم یغلق منها باب، اور اللہ تعالیٰ ایک دروازہ بھی بند نہیں رکھتا جنت کا۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ، اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے۔ یہ اعلان دلوں پر ثبت ہو جاتا ہے، دل آمادہ ہو جاتے ہیں نیکی پر۔ یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیوں کو تلاش کرنے والے، اے نیکیوں کے طلبگار، اقبل، اب وقت آ گیا ہے، نیکی کرنے کا وقت آ گیا ہے، اب آگے بڑھ۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اے گناہوں کے متلاشی، اقصر، اب رک جا، یہ گناہوں کا مہینہ نہیں ہے، رک جا، اس مہینے میں گناہوں سے باز آ جا۔ دیکھو ذرا، یہ مہینہ شروع ہو رہا ہے، اللہ جنت کے دروازے کھول رہے ہیں، جہنم کے بند کر رہے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رحمت کے دروازے بھی اللہ کھول دیتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے آسمان کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے۔ رحمت کے دروازے بھی کھل گئے، آسمان کے، یعنی رحمت کے خزانوں کے منہ کھول دیے رب العالمین نے، آسمان کے دروازے کھول دیے کہ یہ رحمت براہ راست پہنچے، رکاوٹ بھی کوئی نہ ہو۔ پھر جنت کے دروازے بھی رب نے کھول دیے ہیں، پھر ساتھ یہ اعلان کروا دیا جس اعلان کو شاید آپ لوگ نہ سنتے ہوں، لیکن ہم تو رسول کریم کی زبان سے آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ اعلان کروایا ہے اور اللہ نے یہ اعلان کروایا ہے۔ ورنہ یہ اعلان ہمارے دلوں پر ثبت ہے کہ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے نا تو بندہ نیکی کی طرف مائل ہونے لگ جاتا ہے، گنہگار سے گنہگار بندہ بھی گناہوں سے ہٹنے لگ جاتا ہے۔ یہ اعلان ہمارے دلوں پر رب العالمین نے ثبت کر دیا۔ محترم بھائیوں، اس ماہ مقدس میں یہ تو اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا نا کہ اعلان کروا دیا کہ اور نیکیوں کے متلاشی، نیکیوں کا مہینہ آ گیا۔ رسول کریم باقاعدہ اعلان کرتے ہیں، اے میرے صحابہ، اتاکم رمضان، رمضان آ گیا ہے، شہر المبارک، بڑا بابرکت مہینہ ہے یہ۔ رمضان آتا تو رسول کریم صحابہ کو متنبع کر دیتے، اللہ بھی اعلان کروا رہا ہے، رسول کریم بھی اعلان کر رہے ہیں، اور صحابہ، بابرکت مہینہ آ گیا ہے، اس مہینے کی قدر کرنا، اس مہینے کے روزے رکھنا اللہ نے فرض کیے ہیں تم پر، اور اگر قدر کر لی تو اس مہینے کے اندر ملے گا کیا آپ کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ تبارک و تعالی عند کل فطر عتقاء من النار وذلك في كل لیلہ، اس مہینے میں ہر افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پورے مہینے کی عبادت کرو تب جا کے آپ کو معافی ملے گی، بندہ عبادت میں خلوص دکھائے، اخلاص دکھائے، رب تعالیٰ پہلی افطاری پہ آپ کو معاف کرنے پہ قادر ہے۔ آپ جہنمیوں کی لسٹ میں ہو، رب تعالیٰ پہلی افطاری پر آپ کا شوق دیکھتے ہوئے رب آپ کو آزاد کر سکتا ہے جہنم سے۔ رسول کریم کی مقدس زبان سے یہ الفاظ نکلے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو رمضان میں ہر افطاری کے وقت اور ہر رات اللہ تعالیٰ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر یہ لفظ ہے ان للہ تبارک و تعالی عتقاء فی کل یوم و لیلہ، یعنی فی رمضان، کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے ہر دن ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں، ہر دن ہر رات۔
اب اگر تو ہم اپنے گناہوں کو دیکھیں تو گناہ تو اتنے زیادہ ہو گئے ہیں ہمارے کہ ان کا شمار ہی ممکن نہیں ہے. اور کوئی صغیرہ گناہوں کی لسٹ لمبی نہیں، کبیرہ گناہ بہت زیادہ ہے. آج کل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں نا کبیرہ کو صغیرہ سمجھ لیا گیا ہے، کبیرہ گناہوں کو صغیرہ سمجھ لیا گیا. مثال کے طور پر یہ چغلی کرنا، اس کو کبیرہ گناہ نہیں سمجھا جاتا. غیبت تو ہمارے معاشرے میں عام ہے نا کہ میں اور آپ کھڑے ہیں تو تیسرے بندے کی بات ہو رہی ہو. ہر مجلس کے اندر وہ مجلس اس وقت تک مزہ نہیں آتا جب تک تیسرے بندے کی بات نہ ہو، اور تیسرے بندے کی برائی کرنا یہی تو غیبت ہے. اب یہ غیبت کبیرہ گناہ ہے، لوگ اس کو سمجھتے نہیں. جھوٹ بولنا جو کہ عام ہو چکا ہے تجارت میں، یہ کبیرہ گناہ ہے. جھوٹی قسم اٹھانا کبیرہ گناہ ہے. یہ آنکھوں کا حیا ختم ہو جانا اور اس کے ساتھ اس کا غلط استعمال کبیرہ گناہوں میں آتا ہے. لیکن ہم لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے، ہم ان کو صغیرہ سمجھتے. ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر ہم پر اتنا رحیم ہو گیا، اتنا رحیم ہو گیا کہ وہ ساری زندگی کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ان سے صرف نظر کرتے ہوئے آپ کو جنتیوں کی لسٹ میں ڈال دے گا. صرف ایک دن میں، ایک دن میں آپ نے صبح روزہ رکھا، آپ نے اپنا عمل دکھایا رب العالمین کو، اور اس عمل میں اچھے رہے، اور روزے کو تقاضے کے ساتھ رکھا جو اس کے تقاضے تھے. روزے کے اندر بے ہدا کوئی نہیں کی، بے حیائی والی باتیں نہیں کی، اچھے انداز میں رکھا. ایک دن کی مار ہے وہ سارے گناہ جو آپ نے زندگی لگا کے کیے، جو دن رات جن میں آپ مصروف رہے ہیں جن گناہوں میں. ایک روزہ لیکن رکھو رب کے لیے مخلص ہو کے، اور اس کے اندر کوئی رب کی نافرمانی نہ ہو. ایک روزہ آپ کے گناہوں کو اور آپ کی جہنم سے آزادی کے پرمٹ پر اللہ کے سائن ہو جائے. ایک روزہ. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر افطاری کے وقت، ہر رمضان کے دن میں، ہر رمضان کی رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرے. لیکن اب کوئی بندہ آزادی چاہے ہی نہ، کہ جی مجھے نہیں آزادی چاہیے، میں نے یہی رہنا ہے، تو یہ تو پھر اللہ کی نعمتوں کا انکار کر رہا ہے نا، اللہ کے احسان کا انکار کر رہا ہے. رسول کریم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من یأبی، ساری امت جنت میں چلی جائے گی مگر جو انکار کر رہا ہے، جو منکر ہو جائے گا کہ میں نے جانا ہی نہیں. تو رب کیوں اس ناقدرے کو جنت دے گا جو بندہ ہی ناقدرہ ہے، جیسے قدر ہی نہیں جنت کی؟ تو اللہ کہے گا ٹھیک ہے رہو جہنم میں پھر. اور اللہ پر یہ مشکل نہیں ہے. محترم بھائیو، یہ جو ماہ مقدس ہے جس کا آغاز ہو گیا ہے، اس کے اندر یہ جو عبادت اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہے روزہ، یہ روزہ اس قدر عظیم الشان عمل ہے کہ نماز کا اجر مقرر ہے، زکوٰۃ کا اجر مقرر ہے، حج کا اجر مقرر ہے. یہ واحد عبادت ہے جس کا اللہ نے اجر مقرر نہیں کیا، کیونکہ یہ ایک چھپی ہوئی عبادت ہے، ظاہری عبادت نہیں ہے. آپ روزہ کسی کو دکھا نہیں سکتے کہ میں نے رکھا ہوا ہے. یہ فقط آپ کا دل کا حال اور اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اور اس لیے روزے کا اجر اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے. فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها، فرمایا کہ آدم کے بیٹے کا ہر عمل جو وہ نیکی کرتا ہے، الحسنۃ بعشر امثالها، اللہ اس نیکی کو بڑھاتا ہے، ایک نیکی کو 10 کے برابر کر دیتا ہے، اور 10 سے الی 700 ضعف 700 گنا تک بڑھاتا ہے. اور قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ 700 گنا سے بھی زیادہ اللہ کے لیے بڑھا دیتا ہے. لیکن یہ عام نیکیاں ہیں. اللہ فرماتے ہیں الا الصوم لی وانا اجزی بہ، سوائے روزے کے، یہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے تو اجر بھی میں دوں گا. اب اللہ تعالیٰ کتنی تو بڑی ذات ہے. ہم کسی بندے کے پاس جائیں نا، بڑے بندے کے پاس کوئی پیسے لینے کے لیے، تو چونکہ ہم مدارس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو فنڈ لینے کے لیے جائے نا، تو جتنا امیر بندہ ہوگا نا ہمیں فنڈ کی امید زیادہ ہوتی ہے، یہ بندہ زیادہ دے گا، یہ بندہ اللہ نے اسے بڑا نوازا ہے تو یہ زیادہ دے گا. اب اللہ کہتا ہے روزہ میرے لیے اجر میں دوں گا. اللہ کی ذات کتنی کو بڑی ہے، سب سے بڑی ذات ہے نا. اور اتنی بڑی ذات جب کہے کہ یہ اجر میں دوں گا، فرشتوں تم نے نہیں رکھنا، وہ کتنا کو اجر دے گا؟ آپ کی سوچ سے زیادہ آپ گمان ہی نہیں کر سکتے اللہ کتنا اجر دے گا. علماء کہتے ہیں کہ روزے کا اجر لامحدود ہے، اس کی حد بندی کی ہی نہیں جا سکتی، کیونکہ کبیر ذات نے اسے اپنے ذمہ لے لیا. وہ ذات خود ہی بڑی ہے، اس کے شیان شان ہی نہیں کہ وہ تھوڑا سا اجر دے اس کا، اس کے شیان شان ہے کہ وہ اپنی ذات کے بقدر اس کا اجر دے، اتنی بڑی ذات ہے. یہاں بڑا بندہ ہو نا تو اس کو کچھ دینا ہو تو وہ 100-200 نہیں دیتا، کہتا نہیں یار میری شان کے خلاف ہے، اللہ نے مجھے اتنا نوازا میں 100-200 دوں.
رب کریم جو سب کا رب ہے، سب کو دینے والا ہے، وہ کہتا ہے میں دوں گا اس کا اجر، تو کتنا دے گا آپ گمان ہی نہیں کر سکتے، آپ سوچ ہی نہیں سکتے، اتنا زیادہ اللہ اجر دے گا روزے کا، اتنا زیادہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کہ اللہ کے رسول جہاد پہ جا رہا ہوں تو میرے لیے دعا کر دیجئے، اللہ مجھے شہادت سے سرفراز کرے۔ تو رسول کریم نے کہا اللہم سلمہم وغنمہم، اللہ ان کو تو سلامتی کے ساتھ واپس لے آ اور ان کو غنیمتوں سے نواز۔ کہتے ہم نے جہاد کیا، اللہ نے ہمیں محفوظ بھی رکھا، غنیمتیں بھی عطا کی۔ دوسری دفعہ پھر جہاد پہ جانے لگا تو میں نے کہا اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول شہادت کی دعا کر دیجیے میرے لیے۔ کہا اللہم سلمہم وغنمہم، اللہ ان کو سلامتی کے ساتھ لے بھی آ، سلامت رکھ، غنیمتوں سے نواز۔ کہتا دوسری دفعہ پھر شہادت نہیں ملی، اللہ نے ہمیں سلامت رکھا، غنیمتیں بھی دی۔ تیسری دفعہ پھر جہاد پہ جانے کا موقع ملا، میں نے کہا اللہ کے رسول 2 دفعہ پہلے بھی آیا تھا شہادت کی دعا کروانے کے لیے، تو آپ نے دعا نہیں کی میرے لیے، آپ نے دعا نہیں کی شہادت کے لیے، میں تو جنت کا متلاشی ہوں، اس لیے شہادت کی دعا کروانا چاہتا ہوں، اور میں اب میرے لیے اللہ سے شہادت کی دعا کر دیجیے، پھر جہاد پہ جا رہا ہوں۔ کیا نہیں اللہم سلمہم وغنمہم، اللہ ان کو سلامت رکھ، ان کو غنیمتوں سے نواز۔ کہتا پھر جہاد پر گیا، اللہ نے سلامت رکھا، غنیمتوں سے نوازا بھی۔ کہتا پھر میں اللہ کے رسول کے پاس آیا، اللہ کے رسول مجھے پھر اب ایسا کوئی عمل بتا دو جو میں کروں اور جنت میں چلا جاؤں۔ 3 دفعہ تو شہادت کی دعا کروانے کے لیے آیا ہوں، آپ نے کی نہیں، اللہ کے رسول پھر مجھے ایسا عمل بتا دو جو جنت میں مجھے لے جائے۔ فرمایا علیک بالصیام، روزوں کو لازم کر لو، فإنہ لا مثل لہ، جنت میں لے جانے کے لیے اس جیسا عمل ہی کوئی نہیں، کیونکہ اس کی جزا رب نے دینی ہے، اور کم از کم رب جو جزا دے گا وہ جنت ہوگی، کم از کم جزا، کم از کم جزا جو ہے روزے کی وہ جنت ہے، اور یہ رب تعالیٰ نے دینی ہے۔ تو صحابی جو اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، ان کے گھر کی پھر یہ حالت ہو گئی کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ وہ، ان کی بیوی، ان کا خادم اکثر روزے رکھتے، اور جس دن دوپہر کے وقت ان کے گھر سے ہمیں دھواں اٹھتا نظر آتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ان کے گھر کو مہمان آئے، کیونکہ دن کے وقت ان کے گھر سے دھواں نہیں اٹھتا تھا، کیونکہ سب روزے سے ہوتے تھے، کیونکہ وہ صحابی پہچان گیا تھا کہ رسول کریم نے شہادت کے بدلے میں جو مجھے عمل بتایا ہے نا، شہادت کے بدلے میں وہ روزہ بتایا ہے کہ روزے کو پکڑ لو جنت میں چلے جاؤ، یہ کوئی عام عمل نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ کے رسول شہادت کی دعا کرو، جنت میں جانا چاہتا ہوں، متلاشی ہوں جنت کا۔ اللہ کے رسول کہتا ہے اللہ تجھے سلامت رکھے، غنیمتوں سے نوازے اللہ تجھے، اور عمل کیا بتایا؟ روزے رکھو، یہ جو تمہاری مراد ہے نا جنت کا حصول، اللہ تمہیں دے دے گا۔ اور وہ جو حدیث ہے کہ جس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، اذا افطر فرح، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، جب بندہ اپنے رب سے قیامت والے دن ملاقات کرے گا نا تو اپنے روزے والے عمل سے بڑا خوش ہو جائے گا، کیونکہ بندہ دنیا میں جتنا بھی سوچ لینا وہ پھر بھی نہیں سوچ سکتا کہ اللہ کتنا اجر دے گا، اور جب قیامت کا دن ہوگا نا رب اجر دے گا، رب سے ملاقات ہوگی اور رب کہے گا بندے تیرے روزے کا یہ اجر ہے۔ بندہ اپنی نمازوں پہ خوش نہیں ہوگا اتنا، اپنی زکوٰۃ پہ اتنا خوش نہیں ہوگا جتنا اپنے روزے پہ خوش ہوگا، یہ میرا کیسا عظیم عمل کیا، اتنی اس کی جزا ہے۔ فرح بصومی، بندہ اپنے روزے پہ خوش ہو جائے گا کہ اللہ نے مجھے اس روزے کی توفیق دی اور اس کا اتنا زیادہ اجر ہے۔ محترم بھائیوں، اگر پھر بھی بندہ مسلمان ان احادیث کو سن کر ان روزوں میں غفلت کرے گا نا تو پھر اس کے لیے رسول کریم کی وہ دعا ہی درست ہے۔ رسول کریم نے فرمایا وہ رب کی رحمت سے دور ہو، ایسا بندہ جہنم میں داخل ہو، اسے قدر ہی نہیں ہے کہ اتنا بڑا عمل اسے رب العالمین دے رہا ہے کہ جس کا اتنا بڑا اجر ہے، اور وہ نہ قدرہ بندہ اس کی قدر ہی نہیں کر رہا۔ محترم بھائیوں، یہ روزہ رسول کریم نے فرمایا کہ من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے، ختم لہ بہا، اور اس روزے کے حالت میں فوت ہو جائے، داخل الجنہ، جنت میں سیدھا رہے گا۔ اتنا بڑا عمل ہے کہ آپ نے روزہ رکھا، روزے کے حق میں آپ کو موت آ گئی، آپ سیدھا جنت میں ہو، اور جنت میں بھی ایسے نہیں کہ آپ تلاش کرو کس راستے سے جانا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسپیشل دروازہ لگا دیا، ان فی الجنت بابا یقال له الریان، اللہ نے جنت میں ایک دروازہ رکھا ہے جس کا نام ریان ہے، یدخل منہ الصائمون، وہاں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، لا یدخل منہ احد غیرهم، اس دروازوں سے کوئی دوسرا داخل نہیں ہو پائے گا، پروٹوکول اللہ دے گا۔
تو محترم بھائیوں، اتنا بڑا عمل اور پھر اس کے ساتھ جنت کا داخلہ، اللہ کی رحمت کا حاصل ہو جانا، اگر یہ مل جائے اس سے بڑا سودا کوئی نہیں۔ اور اگر یاد رکھو محترم بھائیوں، اس ماہ مقدس میں اپنی مصروفیات کے اندر رہ کر اس مہینے کو گوا دیا نا، تو گویا آپ اللہ کی نعمتوں کے ناشکرے ہیں، اور اللہ ناشکروں کو ضرور سزا دیتا ہے۔ تو پھر اپنے آپ کو ذہنی طور پر رب کی سزا کے لیے تیار کر لینا۔ صحابہ کرام یہ حالت ہوتی تھی ان کی کہ رمضان کے مہینے میں باقی کاموں سے الگ تھلگ ہو جاتے تھے۔ امام شافعی کے بارے میں، امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دونوں حدیث پڑھانا چھوڑ دیتے تھے رمضان کے مہینے میں، کہ بھئی مہینہ بڑا ہے، حدیث سارا سال پڑھاتے ہیں، اس مہینے میں قرآن اور اس مہینے کے اندر روزے۔ امام شافعی کے بارے میں آتا ہے 60 قرآن کو رمضان میں ختم کرتے تھے، کام ہی کوئی نہیں کرتے تھے۔ یار مہینہ اتنا اہم ہے، اس کی عظمت اتنی زیادہ ہے، اجر اتنا زیادہ ہے، اور ہم اس کو کاموں میں، دنیا کے کاموں میں ضائع کرتے۔ ہم سے نہیں ہوتا۔ جنہوں نے دین کو پہچان لیا تھا انہوں نے پھر اس مہینے کی قدر کی تھی۔ محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ سارا سال آپ کو دیتا ہے، اس مہینے میں تجارت ضرور کریں۔ تجارت سے اس مہینے کی جو اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں اور قدر ہے اس کے اندر فرق نہ آئے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کی تجارت آپ کے اس مہینے میں معمولات کو نقصان دے رہی ہے، آپ کی نمازیں لیٹ ہو رہی ہیں، تراویح سے آپ پیچھے رہ رہی ہیں، اور روزہ جو آپ اس لیے چھوڑ دیتے ہو میں نے کام کرنا ہوتا ہے، تو یاد رکھو گھاٹے کا سودا کر رہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گھاٹے کے سودوں سے محفوظ رکھے، اور اس ماہ مقدس سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بھائیوں، ہم سے جو گناہ ہوتے ہیں نا، یہ جو نیکیاں ہیں، اللہ ان نیکیوں کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور یہ نیکیاں گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں۔ مطلب میں نے صبح کی نماز پڑھی، زہر تک جو گناہ ہوں گے، زہر کی نماز ان گناہوں کا کفارہ ہے، گویا ان کے بدلے میں ہے، ان کے، اور نیکی ختم اس کے ساتھ۔ سوائے روزے کے، قیامت والے دن بھی نا کسی نے کسی کو گالی دی اور ساتھ نیکی بھی کی ہے، جس کو گالی دی ہے وہ آئے گا اللہ کے دربار میں، اللہ اس کی نیکی اٹھا کے اس کو دے دے گا۔ ایک عمل ایسا ہے جو اللہ کفارے میں نہیں دے گا قیامت والے دن، وہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا ہی دے گا، وہ ہے روزہ۔ نماز بھی بطور کفارہ جائے گی، اگر آپ نے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی تو اللہ جن کے ساتھ زیادتی کی ان کو آپ کی نمازیں اٹھا کے دے دے گا، روزے زکاتیں اٹھا کے دے دے گا۔ میں نے ایک عالم دین عبداللہ ناصر رحمانی صاحب سے سنا کہ ہمیں کوئی ایک حدیث نہیں ملتی جو یہ بتائے کہ روزہ بھی اللہ کفارے میں دے گا۔ اللہ روزے کا اجر بندے کو ہی دے گا، یہ کفارے میں کسی کو نہیں دے گا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن۔ نمازیں آپ کے گناہوں کا بدلہ ہو سکتی ہیں، لیکن روزے کو اللہ بدلے میں نہیں پورا کرے گا کہ یہ بھائی اس گناہوں کے بدلے میں پورا ہوگا، اللہ اس کا اجر دے گا ہی دے گا۔ اس لیے یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، بڑی خاص الخاص عبادت ہے جو آپ کی بدلے میں نہیں جائے گی، بلکہ اللہ اس کا اجر لازمی دے گا۔ اس لیے خصوصی اہتمام ہونا چاہیے اس عبادت کا۔ محترم بھائیوں، انشاءاللہ العظیم اس مسجد، مکی مسجد کے اندر روزانہ افطاری کا اہتمام کیا جائے گا، تو جو بھائی مسجد کے اندر افطاری کرنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور مسجد میں افطاری کریں۔ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا آپ کو کہ آپ کی مغرب کی نماز ہے وہ باجماعت ہوگی۔ گھر میں افطاری کر کے مسجد میں آتے آتے 2-3 رکعتیں، ایک رکعت تو تقریباً چلی جاتی ہے، بعض اوقات پوری نماز ہی بندہ ضائع کر بیٹھتا ہے۔ اور یہ مہینہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر نمازوں کو ضائع کیا جائے، باجماعت نہ پڑھا جائے، یہ ایسا مہینہ نہیں ہے، بڑا عظیم مہینہ ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ افطاری یہاں پہ آ کے کریں۔ آپ زیادہ 1 کھجور 2 کھجوروں سے افطاری ہو جاتی ہے، آپ پانی پئیں، کھجوریں کھائیں اور نماز پڑھیں، کوشش یہ کریں افطاری یہاں پہ آ کے کریں۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ اسی مسجد کے اندر قاری طاہر صاحب انشاءاللہ وہ امام تراویح ہیں، تراویح وہ پڑھائیں گے۔ تو قرآن مجید کو خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھنے کا رسول کریم نے حکم بھی دیا ہے، اور لذت بھی تب آتی ہے جب قرآن مجید کو خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھا جائے۔ تو وہ ماشاءاللہ امام حرمین کی طرز پر قرآن مجید پڑھتے ہیں، تو آپ یہاں پہ آئیں، آپ کے لیے تراویح کے لیے پرسکون ماحول ہوگا یہاں پہ، اور آپ کے لیے اہتمام کیا جائے گا۔ تیسرا اعلان یہ ہے کہ ہمارے یہ فیصل بھائی ہیں، یہ ایک ادارہ بنا رہے ہیں، تو کچھ وہ کہہ رہے تھے کہ تقریباً 15 لاکھ کے قریب ان کو ابھی ضرورت ہے، تو رمضان کے بعد اس ادارے کو وہ چلانا چاہتے ہیں، اس کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ تو تمام صاحب استطاعت احباب ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں تاکہ یہ اللہ کے دین کا ادارہ، اس کا افتتاح ہو سکے اور آغاز ہو سکے۔
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.